تو وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، کوئی تعجب کرنا ہی ہے تو ان کی اس بات پر تعجب کرو جو یہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ پیدا کر دے۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گردنوں میں طوق ہوں گے۔ واولئک اصحاب النار، اور یہ جہنمی ہیں، یہی ہیں جو جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور پھر رہیں گے اسی میں ہمیشہ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور اے نبی یہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں برائی کو بھلائی سے پہلے۔ یہ وہی بات ہے جو کہتے تھے کہ لے آؤ عذاب، تنگ آ گئے ہیں، بہت ہو گئی، تو یہ مانگ رہے ہیں برائی سیئہ، ایک مصیبت کو دعوت دے رہے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے بھی عذاب کی بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا ہوا تھا قوم نوح کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، آل فرعون کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ؟ یہ مثالیں ان کے سامنے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، یقیناً تیرا رب بہت مغفرت فرمانے والا ہے لوگوں پر، لوگوں کی ان کے ظلم کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ درگزر بھی فرماتا ہے۔ کوئی اللہ سے معافی طلب کرے اللہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً تیرے رب کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی گئی ان پر کوئی نشانی، کوئی حصی معجزہ ان کے رب کی جانب سے۔ پھر وہی مطالبہ، انما انت منذر، آپ تو محض خبردار کرنے والے ہیں، انذار کرنے والے ہیں، وارن کر دینے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہے، رہنما ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے ہر قوم میں کسی نہ کسی کو بھیجا ہے۔ تو یہ مطالبہ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، آپ کا کام بس خبردار کرنا تھا، اب باقی یہ اپنے جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے خود ذمہ دار۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ، یعنی جو حمل ہوتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو رحم سکڑتے ہیں اور جو پھیلتے اور بڑھتے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وکل شیء عنده بمقدار، اور اللہ کے پاس ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ ہے، اندازے کے مطابق ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور شہادہ کا، چھپی باتوں کا اور ظاہری باتوں کا۔ الکبیر المتعال، وہ بڑا ہے سب سے اور بہت بلند و برتر ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے برابر ہے کہ جو کوئی چپکے سے کوئی بات کہے یا بلند آوازی سے کچھ کہے۔ ومن هو مستخف باللیل، اور وہ کہ جو چھپ رہا ہے رات کی تاریکی میں۔ وسارب بالنہار، اور وہ کہ جو پھرتا ہے گلیوں میں دن کے اوقات میں۔ جو نقل و حرکت تم کرتے ہو دن میں، اور جو رات کو انسان چھپتا ہے اور چھپ کر جو کچھ کرتا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں۔ کوئی بلند آوازی سے کوئی بات کرے، کوئی دلی دل میں کرے، سب اللہ کے لیے برابر ہے۔ اللہ یکساں طور پر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے پہرے دار ہیں انسانوں کے سامنے بھی اور ان کے پیچھے بھی۔ یحفظونہ من امر اللہ، اور وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ فرشتے ہیں جو انسان کو بچاتے ہیں موت سے، اس کے موت کے آنے سے پہلے، مختلف بیماریوں سے بھی، حادثات سے بھی، تو پہرے دار اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود بدل نہ دیں اس کو کہ جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کے جیوں میں ہے۔ اللہ اگر کسی قوم پر احسان کرے تو اس احسان کو برقرار رکھتا ہے، اس کو نہیں بدلتا بدحالی میں، جب تک کہ وہ خود اپنے اندر اگر ان کے بگاڑ پیدا ہو جائے، ان کی نیتیں خراب ہو جائیں، ان کے عقیدے میں فتور آ جائے، تو پھر یہ ہے کہ پھر حالات بدل دیے جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں برائی کا ارادہ کر لے، عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی نہیں کہ جو اسے ٹال سکے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور ان کے لیے کوئی اللہ کے سوا نہیں ہے مددگار، کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کی مدد کو نہیں آ سکتا۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے کہ جو دکھاتا ہے تمہیں بجلیاں، برق، یہ جو بجلی چمکتی ہے بادلوں میں، خوفاً وطمعا، جو خوف بھی پیدا کرتی ہے اور امید بھی دلاتی ہے۔
جب بجلی چمک رہی ہو تو ایک تو امید بھی ہوتی ہے کہ چلو بارش برسے گی، ہماری فصلوں کے لیے بہتر ہے، اور خوف بھی ہے کہ کہیں یہ بجلی آ پڑے جو گڑگڑاہٹ شدید ہوتی ہے تو پھر اس سے جو نقصان ہوگا، تو دونوں کی قسم کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہی ابھارتا ہے، اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو، وہ جو بارش برسانے والے بادل ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور جو بجلی کی کڑک ہے وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ بادلوں کی اپنی تسبیح و تحمید ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ، اور تمام فرشتے بھی اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، من خیفتہ، اس کی ہیبت سے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ بھیجتا ہے بجلی کے کڑکے اور پھر وہ ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں، وہ ہے بھی کہ نہیں ہے تو کیا ہے، اکیلا ہے، دو ہیں چار ہیں، کون اس کے ساتھ ہیں، شریک ہیں، وہ انہی بحثوں میں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ وہ زبردست قوت والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کا پکارنا حق ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، پکارنا تو اللہ کو چاہیے، سب اختیار کا مالک وہ ہے، لیکن اللہ کے سوا جنہیں اور یہ پکارتے ہیں، جنہیں سمجھتے ہیں مشکل کشا، لا يستجیبون لهم بشیء، وہ ان کی کچھ بھی داد رسی نہیں کر سکتے، ان کی کوئی بات جو ہے وہ قبول، کوئی دعا قبول نہیں کر سکتے، کسی کام نہیں آ سکتے۔ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، مگر اس شخص کی طرح جس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، اپنے دونوں ہاتھ، کباسط کفیہ الی الماء، پانی کی طرف ہاتھ پھیلایا ہوا ہو، لیبلغ فاہ، اور وہ آرزو کر رہا ہو کہ پانی جو ہے اس کے منہ میں پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، اور اس طریقے سے تو وہ پہنچنے والا نہیں۔ ایک شخص کنویں کے کنارے کھڑا ہو کر اور ہاتھ پھیلا کر اور دعائیں کرتا رہے کہ پانی میرے منہ میں براہ راست پہنچ جائے تو قیامت تک نہیں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے جن ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے، ان کی وہ دعائیں اسی طرح رائگاں اور بیکار جاتی ہیں جیسے وہ شخص کے جو کھڑا ہو کر اور کہے کہ بھائی میرے خود ہی پانی جو ہے از خود میرے منہ تک پہنچ جائے، تو اس کی یہ دعا جیسے رائگاں جائے گی ویسے ہی ان کا معاملہ ہے۔ وما ہوا ببالغہ، اور وہ پانی اس طریقے سے پہنچنے والا نہیں ہے اس تک۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی جتنی بھی دعائیں ہیں وہ سب کی سب رائے گاں ہیں، وہ صدا بصہرا ثابت ہوں گی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں وہ سب کے جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، طوعا وکرہا، خوشی سے یا جبرن، اللہ کے سامنے ہر چیز سجدہ ریز ہوتی ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں صبح و شام۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے، یہ کفار چاہے انکار کریں اللہ کا اپنی زبان سے لاکھ انکار کریں، خود ان کا سایہ جو ہے صبح و شام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ صبح کے وقت جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے ان کا سایہ جو ہے وہ مغرب کی طرف پڑ رہا ہوتا ہے، شام کو جب غروب ہوتا ہے تو ان کا سایہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، گویا وہ سجدہ ریز ہو رہا ہے اللہ کے سامنے۔ اب یہ آیت سجدہ ہے، یہیں پر سجدہ کرنا ہوگا۔ بسم اللہ اولہ آخرہ۔ قل من رب السماوات والارض، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے مالک، رب آسمانوں اور زمین کا۔ قل اللہ، اور انہیں بتا دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، ان سے کہیے کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر تم نے کسی اور کو اپنا سرپرست اور مالک اور معبود سمجھا ہے، حمایتی سمجھا ہے، اس کو اختیار کیا ہے۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کوئی بھی جو اور ہے جس کو تم نے وہ مقام دیا ہے وہ اپنے بارے میں بھی کسی نفع اور کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا، آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے کہ جو شرک اور کفر کے اندھیاروں میں بھٹک رہا ہے اندھا بن کر، اور ایک وہ ہے جسے اللہ نے نور ایمان بخشا ہے اور وہ آنکھیں کھول کر منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اس کی طرف۔ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا اندھیرے اور نور، روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء،
کیا انہوں نے اللہ کے کچھ شریک مقرر کر دیے، ٹھہرا لیے ہیں؟